بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں گفتگو کا موضوع رؤیت ہلال ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کے مسئلے میں ہمارے یہاں کس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک مہینے میں تین چاند رونما ہوتے ہیں، تین تاریخیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ افسوسناک صورتحال آج کے موجودہ حالات میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے رمضان اور عید کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، اور ابھی سر دست جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں کے لیے جو اختلاف مطالعے کا مسئلہ ہے وہ، یا پھر یہ کہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر چاند دکھ جائے تو وہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور احادیث کے اندر کیا رہنمائی پائی جاتی ہے، اور موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے پاس یا مسلمانوں کے یہاں جو نظریات پائے جاتے ہیں اس کی پشت پر کیا دلائل ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور کس حد تک حقائق ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقویم کا مسئلہ، ہجری کیلنڈر کا مسئلہ، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ آیا کہ شمسی کیلنڈر کی طرح جو سورج کا سسٹم ہے اس کی طرح ایک قمری کیلنڈر ڈیولپ کر دیا جائے جس میں فکسیشن ہو، تو یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی کانفرنسز عالمی لیول پر ہوئی کہ شمسی کیلنڈر کی طرح سائنٹیفک بیسس پر ہجری کیلنڈر کو بھی ڈیولپ کر دیا جائے، اس لیے کہ قدرت کے قانون میں جو چیزیں یا جس طرح کے پرفیکشن پائے جاتے ہیں۔ بٹ ساری میٹنگز کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہجری کیلنڈر میں اس طرح کا فکسیشن پاسبل نہیں ہے، چونکہ نیچر کے نظام میں، فطرت کے نظام میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے کہ ہمیں ہجری کیلنڈر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں جو روایات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدہ 30، یعنی تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے اور روزہ ختم کرو چاند دیکھ کر کے، اور اگر بادل چھا جائے یا صورتحال واضح نہ ہو مسئلے کی تو 30 روزے پورے کرو۔ تو اس کو بیس بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، لیکن سر دست جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ سے چاند دیکھ لیا گیا اس روایت کی روشنی میں، تو اس کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی چاند دیکھے، ہر جگہ چاند دیکھا جائے، یا اس سلسلے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں کیا سچائی ہے؟ تو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ چاند کہیں پر بھی نظر آ جائے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے اخیر میں قرآن کے دلائل پیش کریں گے، اور سب سے پہلے ہم وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہے کہ اختلاف
مطالعے کہ آپ نے اگر ہندوستان کے اندر چاند دیکھا، یا کسی نے افغانستان کے اندر چاند دیکھا، یا کسی نے سعودی عربیہ کے اندر چاند دیکھا، یا کسی نے عمان کے اندر چاند دیکھا، تو یہ جو ہم نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے، یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہے، کیا یہ دین میں ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ دور نبوت میں اس سلسلے میں کیا طرز عمل ہمیں ملتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ چاند جیسا کہ ہم نے زمین کو جغرافیکل باؤنڈریز میں بانٹا ہوا ہے، اسی طرح سے آسمان بھی بٹا ہوا ہے؟ ہندوستان کا آسمان الگ ہے، چائنا کا آسمان الگ ہے، افغانستان کا آسمان الگ ہے، سعودی عربیہ کا آسمان الگ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اسٹیپ وائز آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو جس کی بنیاد اس نقطے پر کھڑی ہوئی ہے کہ ہندوستان والوں کے لیے ان کا چاند الگ ہے، افغانستان والوں کے لیے ان کا چاند الگ ہے، کہ اس کی تحدید کون کرے گا؟ فار ایگزامپل، جس زمانے میں ہندوستان کے اندر پاکستان تھا، افغانستان تھا، بنگلہ دیش تھا، یہ ایک ملک ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کا چاند ایک مانا جاتا تھا، اور آج جب کہ یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو ان کا چاند الگ الگ ہو گیا۔ اس کی تحدید شریعت میں کیا پائی جاتی ہے؟ کیا شریعت نے یا قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اس طرح کی بات ملتی ہے، یا اس کی تحدید کی گئی ہے کہ 500 کلومیٹر میں ایک مطلع آتا ہے، یا 1000 کلومیٹر کے بعد ایک خطہ شمار ہوگا اور اس میں اس طرح کے چینجز آئیں گے، اس طرح کی تبدیلی آئے گی؟ تو سب سے پہلے ہم اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جو اس پورے نظریے کی بنیاد ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف ایک روایت پائی جاتی ہے، اور ایک صحابی سے، جو کہ اس پورے مسئلے کی بنیاد ہے کہ ہندوستان کا چاند الگ، شام کا چاند الگ، افغانستان کا چاند الگ۔ یہ صرف پورے ذخیرہ احادیث میں، بلکہ پورے قرآن و حدیث میں صرف ایک روایت ہے، اور دوسری نہ کسی صحابی سے مروی ہے، نہ دوسری کوئی روایت ہے، اور وہ روایت حضرت قریب سے مروی ہے۔ قریب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی روایت ہے، اور بہرحال وہ کئی حدیثوں میں آئی ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، نسائی نے، ترمذی نے، ابن خزیمہ نے، ان لوگوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام الفضل بنت حارث، انہوں نے حضرت قریب کو شام بھیجا کچھ کام وغیرہ سے متعلق۔ تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت قریب سے مروی ہے کہ ام الفضل بنت حارث نے انہیں ملک شام امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام پہنچا اور ان کی جو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کی۔ ابھی میں وہیں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے چاند کو جمعہ کی رات میں دیکھا، اور مہینے کے آخر میں میں مدینہ منورہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا، یعنی قریب سے، کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جمعہ کی رات۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا، اور امیر معاویہ نے بھی چاند دیکھا اور روزہ رکھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، ہم نے تو سنیچر کی رات چاند دیکھا ہے، بس ہم 30 دن پورا کریں گے یا ہم اس کو دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا، کیا امیر معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ یہ ایک روایت ہے جو کہ اس کے اندر بہت سارے احتمالات ہیں، اور یہ روایت مجمل ہے، اس لیے کہ اس کے برخلاف جو صحیح ترین روایتیں ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ عمل ہے، وہ کئی روایتیں ہیں۔
اس لیے کہ اس روایت کو محدثین اور محققین نے مجمل قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بات واضح نہیں ہے، اور جو سوالات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیے وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ کیا رویت سے متعلق ہے؟ جیسا کہ اصولی طور پر جو نصاب شہادت ہے، جیسا کہ دارقطنی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی شہادت کے لیے 2 شہادت کو ضروری قرار دیا ہے کہ 2 آدمی کی شہادت، لیکن روزے کے لیے آپ نے 1 شہادت کو کافی مانا ہے۔ تو کیا ان کا سوال نصاب شہادت سے متعلق ہے، یا کہ جو ہاکذا ہے یہ ایک مجمل لفظ ہے، جب تک اس کی تحدید اور تعیین نہیں ہوتی ہے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت اور استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور جب کسی روایت میں احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال خود بخود اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف جب روایتیں موجود ہوں اور وہ بالکل ایک دوسری صورتحال کو بتاتے ہوں تو چیزیں اور مختلف ہو جاتی ہیں، جیسا کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت ابن داود میں ہے، اور سرخسی نے اسے المبسوط میں بھی لکھا ہے، اور ابو داودی میں حضرت اکرمہ سے بھی یہ روایت ابن عباس سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے صبح میں روزہ نہیں رکھا کیونکہ انہیں چاند نظر نہیں آیا۔ پھر ایک بدو دیہاتی پہنچا اور اس نے کہا کہ اس نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ روایت تو خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابو داود میں مروی ہے کہ ایک دیہاتی کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جبکہ اہل مدینہ نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ ایک روایت پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو روایتیں ہیں جو کہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ چاند کہیں پر بھی نظر آ جائے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ہجری کیلنڈر میں تحدید کی جائے اور اس کو تیار کیا جائے، لیکن جو روایت ہے کہ صوموا لرؤیتہ کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر افطار کرو، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک علاقے کے لوگ، اور اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ایک علاقے کے لوگ، تو اس کی تحدید ممکن نہیں ہے کہ اس کا فاصلہ کتنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اس طرح کی کوئی بھی روایت سوائے جو میں نے ابھی پیش کی قریب کی، پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں یہ فکر ملتی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک چاند ایک آسمان، یہ اور کسی نے بھی کہیں پر چاند دیکھ لیا وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے کی کئی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ سب سے مشہور روایت جو کہ کئی حدیثوں میں مروی ہے، ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں ہے، بیہقی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ وہ روایت ابو عمیر بن انس بن مالک کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں شوال کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، یعنی عید کا چاند ہمیں بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، لہٰذا ہم لوگ اگلے دن روزے سے رہے، لیکن دن کے آخری حصے میں آخر النہار کا لفظ آیا ہے کہ آخری حصے میں یعنی عصر کے وقت کے آس پاس جو ہے مدینہ میں کچھ لوگ باہر سے آئے، مسافر آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ کل چاند دیکھ لیا تھا اس علاقے میں جہاں سے وہ آ رہے تھے۔ کہاں سے وہ آ رہے تھے اس سلسلے کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کافی دور سے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ کل چاند دیکھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا،
اور اگلے روز عید کا حکم دیا کہ چونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا تو آپ نے اگلے دن عید کا حکم دیا اور آج کے دن روزہ توڑنے کا حکم دیا. جیسا کہ یہ روایت عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو اس تناظر میں بہرحال آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا. اور اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے جو کہ رؤیت کے مسئلے میں، چاند دیکھنے کے مسئلے میں، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے جو کہ مختلف الفاظ کے ساتھ سنن نبی داؤد میں بھی ہے. تو یہ صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ نے کہ وہ مسافر جہاں سے آئے تھے انہوں نے اس بات کی شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کو قبول کرتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا اور کل ہو کر کے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ روایت صراحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ اختلاف مطلع کیا ہے. یہ اصطلاح قرآن و حدیث میں نہیں پائی جاتی کہ یہ لفظ کہیں پر استعمال ہوا ہو، لیکن یہ ایک نیچرل حقیقت ہے، یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ ہر جگہ کا ٹائم زون ہوتا ہے، جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، جو فرق پائے جاتے ہیں وہ فطری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر ان جگہوں میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اس طرح سے یہ فرق ہوتا جاتا ہے جو کہ نیچرل ہے. تو یہ فرق جو کہ فطری ہے وہ اتنا ہی رہے گا جتنا کہ فطری ہے، لیکن یہ فرق ہمارے یہاں ایکچول میں 24 گھنٹے کے فرق میں چلا جاتا ہے. یعنی یہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج یہاں پہ اتوار ہے تو وہاں پہ سوموار ہو جاتا ہے، جو کہ پریکٹیکل میں دوسری کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف چاند کے مسئلے میں یہ چیز پیش آتی ہے، اور یہ اتنی حیرت انگیز صورتحال ہے، اور اس پر پورا کا پورا طبقہ جس طرح سے عمل کرتا ہے یا جو رد عمل کی صورتحال آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اس طرح کی دلیل ہو، اور جو دلیل ہے وہ اتنی زیادہ غیر حقیقی ہے کہ صورتحال بالکل عجیب و غریب شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو جیسا کہ یہ 2 روایت ہم نے پیش کی، ان 2 روایت کی روشنی میں یہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت میں اختلاف مطالع کو قبول نہیں کیا، یا اسلامی روایت میں یہ نہیں پایا جاتا کہ چاند مختلف ہوتا ہے، فلاں جگہ کا چاند مختلف ہوتا ہے، ان کو اپنے حساب سے تاریخ متعین کرنا چاہیے، اور جو لوگ جس طرح سے چاند دیکھیں ان کو اس حساب سے تاریخ متعین کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی تناظر میں یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے تاریخ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو الدین القیم میں شمار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کیے اور اس میں 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا. یہ تاریخ کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اس کو ذالک الدین القیم کہا گیا کہ یہ الدین القیم ہے. اس میں اس درجے کی بے احتیاطی یا اس درجے تحقیق کا فقدان ہونا یہ ہمارے لیے شدید المیہ ہے کہ جس تاریخ کے مسئلے میں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، رمضان کا مسئلہ ہے، عید کا مسئلہ ہے، شب قدر کا مسئلہ ہے، عید الاضحیٰ یوم النحر کا مسئلہ ہے، یوم عرفہ کا مسئلہ ہے، یوم عاشورہ کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ چاند پر مبنی ہیں، ان کی ڈپینڈنسی چاند پر ہے، اور اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ
کیا ہوگا یہ؟ اگر آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوم عرفہ باضابطہ طور پر ہو رہا ہے اور آپ کا یوم عرفہ ایک دن بعد آ رہا ہے، شب قدر فلاں جگہ پہ کسی اور دن ہو رہی ہے، آپ کے یہاں کسی اور دن ہو رہی ہے، ان تمام سوالوں کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اس سلسلے میں جو مین سورس ہے اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی، جیسا کہ ہم سب سے اخیر میں قرآن کے دلائل پیش کریں گے کہ قرآن نے اس سلسلے میں کس طرح کی حتمیت قائم کی ہے۔ تو یہ دو روایت جو ہم نے پیش کی جس میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے، اور کہیں پر بھی دور نبوت میں اس بات کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ آپ نے یہ لفظ اختلاف مطالعے کا کہ فلاں کے لیے یہ مطالعہ یا قرآن میں اس طرح کی کوئی سوچ ملتی ہو، تو فرسٹ اور سیکنڈ سورس کے اندر تمام دلائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آسمان ایک ہے تو لازمی سی بات ہے کہ چاند بھی ایک ہی ہوگا۔ جہاں تک اس کو آنکھ سے دیکھنے کا مسئلہ ہے تو کہیں پر بھی کسی نے دیکھ لیا وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ہجری کیلنڈر کے برخلاف کہ اس میں بہت ساری دیگر چیزیں ہیں تو اس کو ہم الگ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاند دیکھ لے کہیں پر بھی تو وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہے، اور جو جغرافیہ ہے، جو سرحدیں ہیں، اس کو بنیاد بنانا یہ اس سے زیادہ غیر عقلی، غیر منطقی اور غیر دینی رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ آج ایک ملک کی 5 سرحدیں ہو جائیں یا اس 5 سرحدوں کے اندر 10 سرحدیں ہو جائیں تو ہر چیز سرحدوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جہاں پر اس طرح کے دلائل نہ ہوں اور اس کے بعد انسانی عقل اپنے تماشے دکھانا شروع کرتی ہے تو اس میں حیرت انگیز قسم کے انکشافات سامنے آتے ہیں اور حیرت انگیز قسم کے المیے سامنے آتے ہیں۔ تو اور جو سلف کی روایت رہی ہے تو اس کے ان 2 روایتوں کے بعد اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلامی تاریخ میں سلف کا رویہ کیا رہا ہے۔ تو سلف کے رویوں میں جو مسلمانوں کے 3 مکاتب فکر ہیں، فقہی، احناف، مالکیہ اور شافعیہ، شافعیہ نہیں، حنابلہ، تو احناف، حنابلہ اور مالکیہ، ان 3 مکاتب فکر کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں کسی بھی مسلمان نے چاند دیکھ لیا تو وہ تمام دنیا والوں کے لیے حجت ہے۔ یہ احناف کے یہاں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے، اور مالکیہ کے یہاں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے، اور حنابلہ کے یہاں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ دنیا جہان کے اندر کسی بھی خطے میں کسی بھی مسلمان نے چاند دیکھ لیا وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہے۔ جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں یہ بات درج ہے کہ مطلع مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر مغربی ممالک والے چاند دیکھ لیں تو مشرقی ممالک کو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ در مختار جلد اول صفحہ 149 پہ یہ ہے، اور اسی مفہوم کی باتیں فتاوی عالمگیری میں بھی درج ہے، یہی بات کمال الدین ابن حمام کی فتح القدیر میں بھی ہے، اور یہی بات ابن نجیم المصری کی البحر الرائق میں ہے، یہی بات طحاوی نے بھی لکھی ہے، اور ابن عابدین شامی اپنے فتاوی شامی جو مشہور ان کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اختلاف مطالعے کے غیر معتبر ہونے پر ہمارا بھی اعتبار ہے اور مالکیوں اور حنابلہ کا بھی اعتبار ہے۔ شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو اور اس سلسلے میں
جو سابقین کا یعنی اور سبوں نے یہ مشرق اور مغرب کی بات لکھی ہے. یعنی حیرت اس بات پر ہے کہ یہ جملہ اس وقت میں ان لوگوں نے لکھا ہے جبکہ آج جو ہمارے پاس انفارمیشن اور معلومات کے نام پر جو چیزیں جتنی آسانی سے میسر ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی. تو انہوں نے اس وقت مشرق اور مغرب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر مشرقی ممالک کے لوگ دیکھ لیں تو مغرب والوں کے لیے حجت ہے، مغرب دیکھ لیں تو مشرق کے لیے حجت ہے. تو اسی طرح سے امام مالک نے موطا کے اندر، موطا میں امام مالک نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان سمجھ کر لوگ عید الفطر کے دن روزہ رکھ رہے ہوں اور پھر ان تک قطعی ثبوت پہنچ جائے کہ رمضان کا نیا چاند ان کے رمضان شروع کرنے سے ایک دن پہلے دیکھ لیا گیا تھا اور اب در حقیقت 31 دن میں ہے، تو انہیں اس دن کا روزہ توڑ لینا چاہیے چاہے جس وقت بھی ان تک یہ خبر پہنچے. تو یہ صورتحال تقریباً سلف میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ علماء احناف میں سبوں کے یہاں، اسی طرح سے علماء حنابلہ کے یہاں سبھی کے یہاں، اسی طرح سے مالکیوں میں سبھی مالکی علماء کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے اور باضابطہ مشرق اور مغرب کے لفظ کے ساتھ کہ جس نے بھی چاند دیکھ لیا وہ سبوں کے لیے حجت ہے. اور اس میں جو فرق ہے وہ نیچرل ہے. 3 گھنٹے کا فرق ہے تو وہ 3 گھنٹے کا رہے گا، اس میں نہ کسی صراحت کی ضرورت ہے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں ظہر کا ٹائم ہوگا، ان کے یہاں ظہر کا ٹائم 3 گھنٹے بعد ہوگا. تو یہ فرق جو ایکچول ہے وہ ایکچول میں رہے گا ہر جگہ پہ. امریکہ اور یہاں کے اندر 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہ ایکچول میں فرق ہے کہ یہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات ہے. یہ زبردستی فرق نہیں پیدا کیا جا سکتا، یہ فرق نیچرل ہے، وہ ایز اٹ از رہے گا کہ آپ کے یہاں رات ہے وہاں پہ دن ہے. تو یہ فرق باضابطہ طور پر موجود ہے. اور اس سلسلے میں جو دوسرے فتاوے موجود ہیں اس کے برخلاف بھی، مثال کے طور پر ابن تیمیہ کے جو فتاوے موجود ہیں وہ اگرچہ اختلاف مطلع کے حق میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے فتاوی جلد 5 صفحہ نمبر 111 میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جس کو کہیں چاند دیکھنے کا علم بر وقت ہو جائے تو وہ روزہ رکھے اور ضرور رکھے. اسلام کی نص اور سلف صالحین کا عمل اسی پر ہے. اسی طرح چاند کی شہادت کو کسی خاص فاصلے میں یا کسی مخصوص ملک میں محدود کر دینا عقل کے بھی خلاف ہے اور اسلامی شریعت کے بھی. یہ جو ہمارے سابقین ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے دلائل ہم نے پیش کیے کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ اختلاف مطالعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی بات نیل الاوطار میں شوکانی نے بھی لکھی ہے کہ اختلاف مطلع کا شرعاً اعتبار نہیں ہے. تو ان سابقین کے اقوال کے بعد جو ہے ہم موجودہ یعنی بعد کے علماء دیوبند اور دوسرے مکاتب فکر کی رائے کی طرف آتے ہیں. ان لوگوں میں بھی جو سب کے فتاوے موجود ہیں وہ اس سلسلے میں نہایت صریح ترین ہے. مثال کے طور پر علماء دیوبند میں عظیم ترین سمجھے جانے والے مولانا رشید احمد گنگوہی، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، الکوکب الدری اعلیٰ جامع ترمذی کے نام سے ان کی شرح ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر کلکتہ میں چاند جمعہ کی رات کو نظر آیا اور مکہ میں رمضان جمعرات سے شروع ہو چکا ہو تو جب بھی اس بات کا پتہ چلے گا تو ان کے لیے یعنی کلکتہ والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں اور پہلا روزہ قضا کریں. یہ الکوکب الدری میں صفحہ 336 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور یہی بات دارالعلوم دیوبند کے فتاوے میں بھی موجود ہے. جلد 6 صفحہ نمبر 380 فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ بات تقریباً تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اسی طرح مذکور ہے.
اسی طرح سے اگر ہم بریلوی مکتبہ فکر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی فتویٰ ہے، وہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے صحیح اور معتمد مذہب کے مطابق مسئلہ ہلال، رمضان و عید میں ہلال کی رؤیت کے فاصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مشرق کی رؤیت مغرب والوں پر حجت ہے اور مغرب والوں کی رؤیت مشرق والوں کے لیے حجت ہے، اور یہی بات بہار شریعت میں بھی یعنی امجد علی اعظمی نے لکھی ہے۔ بہار شریعت کے اندر بھی تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مشرق اور مغرب کا جو فرق ہے وہ رؤیت میں معتبر نہیں ہے، جو اختلاف مطلع ہے وہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ تو بعد کے ادوار میں بھی جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، ان کے یہاں جو اس سلسلے میں جو فکر پائی جاتی ہے وہ نہایت واضح ہے، اور یہ اس وقت یہ فکر ان کے سامنے ان حالات میں انہوں نے یہ فکر پیش کی جبکہ یہ انفارمیشن اور معلومات کی جدید شکلیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ مشرق کی رؤیت مغرب والوں کے لیے حجت ہے اور مغرب کی رؤیت مشرق والوں کے لیے حجت ہے۔ تو بعد میں یہ چیزیں ان حالات میں کس طرح سے مسلمانوں کی گویا کہ عمومی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایک حقیقت کے طور پر اپنایا ہوا ہے کہ ہندوستان کا چاند الگ ہے، افغانستان کا چاند الگ ہے، عمان کا چاند الگ ہے، سوڈان کا چاند الگ ہے، سبھوں کا چاند الگ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ دلائل پیش کیے اور احادیث مبارکہ اور بعد کے سلف اور قریب کے سلف ان لوگوں کے اقوال پیش کیے تو اس سے ایک حد تک بات واضح ہوئی۔ بعد میں علماء احناف میں جن لوگوں نے جن کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے اس میں دو لوگوں کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اختلاف مطلع کو قبول کیا اور اس سلسلے میں فتاوے دیے، جس میں مشہور نام جمال الدین ذیلعی کا ہے اور دوسرا نام انور شاہ کشمیری کا ہے، کہ ان لوگوں نے اختلاف مطلع کے حق میں فتویٰ دیا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات پیش کی کہ اختلاف مطلع اتنا ہی برحق ہے جتنا کہ وہ فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس روایت کو انہوں نے پیش کیا جو اس تمام سلسلے کی بنیاد ہے، جیسا کہ ہم نے پیش کیا جو حضرت قریب کی روایت شام اور مدینہ سے متعلق ہم نے پیش کی، تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدینہ اور شام کے مطلع میں جو فرق ہے اس وقت وہ 15 سے 20 منٹ کا ہے، بس 15 سے 20 منٹ کا فرق۔ اور بعد میں جو لوگوں نے یعنی خود ساختہ خود سے لوگوں نے اس بات کو تحدید کرنے کی کوشش کی کہ اختلاف مطلع کی حد کیا ہے، یعنی اس بات کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا کہ اتنے فاصلے میں مطلع بدل جائے گا، یا اگر دلی والوں نے چاند دیکھ لیا تو وہ کلکتہ والوں کے لیے حجت نہیں ہے یا ممبئی والوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ اس سلسلے کی تحدید کیسے کی جائے گی؟ چونکہ آسمان تو ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، اور تاریخ کے سلسلے میں اس درجے کی تبدیلی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف ایک مجمل روایت کی بنیاد پر اتنا بڑا معاملہ پوری کی پوری تاریخ کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ قرآنی نقطہ نظر سے شدید ترین مسئلہ ہے کہ اسلام نے اس کو الدین القیم میں شمار کیا ہے کہ جیسے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے
اور اس میں 4 کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ 12 مہینے کو 13 مہینے میں کنورٹ کر دے۔ اسی طرح سے اللہ نے 7 دن بنایا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 7 دن کو 8 دن بنا دیں یا آپ 7 دن کو 6 دن بنا دیں۔ اسی طرح سے چاند کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے 29 اور 30 کو فطری طور پہ رکھا، تو یہ تاریخ چینج نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 تاریخ کہیں، دوسرے لوگ 2 تاریخ کہیں، تیسرے لوگ 3 تاریخ کہیں، تو یہ تو تاریخی سرے سے نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ کا مطلب ہی ہوتا ہے پرفیکشن۔ ہم قرآنی نقطہ نظر سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ بات قطعی قابل قبول نہیں ہے، اور جو لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں وہ قرآنی نظریے سے یہ بات متصادم ہے، اور اتنا بڑا یعنی تاریخ کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ پوری مسلم کمیونٹی جو 1400 سال کی ہماری روایت ہے، ایک دلیل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں نے جس طرح کی اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے وہ کم ہے کہ اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں کہ انہوں نے جب اس نقطے کو اٹھا لیا، اس ایک روایت کو بیس بنا کر کے، تو انہوں نے کیسے کیسے یعنی کرشمے دکھائے ہیں کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ بھائی 33 میل جو ہے یہ علم حیت کی روح سے جو ہے اختلاف مطلع ہے، کہ آپ فار ایگزامپل نوئیڈا والے اگر چاند دیکھ لیں تو دلی کے دوسرے سرے کے لیے یہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ 33 میل کے ڈفرینس سے جو ہے فاصلے بدل جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 500 میل، اسی طرح سے کسی نے اس کو 1000 میل سے بڑھا دیا، یعنی اس کو اتنا بے دلیل نظریہ، اور اس پر ہزاروں صفحات ہمارے یہاں سیاہ کیے گئے ہیں، یعنی یہ اتنا حیرتناک المیہ ہے کہ اس بات کو کہ جب جس بارے میں پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں ایک دلیل نہیں ہے سوائے ایک مجمل روایت کے، اتنے بڑے فطری قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اتنے بڑے فطری قانون کے ساتھ گویا کہ اس کو ہم اگر جو لفظ بھی استعمال کریں وہ کم ہے کہ، اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر اس وقت مسلم کمیونٹی اپلائی کرتی ہے، اور ہر سال ہمارے یہاں 2 تاریخ 3 تاریخ چلتی ہے۔ پھر تاریخ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تاریخ کا مطلب ہے پرفیکشن۔ اگر تاریخ میں پرفیکشن نہیں ہے تو تاریخ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کے دلائل پر اب ہم آتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ کیا ہے، کہ قرآن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کئی جگہوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر، هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ نے الشمس کو ضیاء بنایا، روشنی بنایا، والقمر نورا، اور اللہ نے قمر کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اللہ نے اس کے منازل مقدر کیے۔ منازل فیسز اللہ نے چاند کے مقدر کیے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو سنین کے عدد، سنین کی کاؤنٹنگ، سنین کا حساب جو ہے تم اس کو جان سکو اور حساب جان سکو۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پر جو اللہ کا ارشاد ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ تو یہاں پر جو قدر یعنی جو تقدیر کا لفظ اس طرح کے اس میں پیش آتا ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نظام کے تحت، ایک خاص سسٹم کے تحت جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرماتا ہے، جیسا کہ یہ لفظ سورہ واقعہ میں بھی ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ ایک سسٹم بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو روح اور جسم کا معاملہ ہے کہ جسم کے اندر اگر کسی چیز کی کمی پیش آتی ہے تو روح جو ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس طرح کے نیچرل قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھے ہیں۔ تو اسی طرح سے چاند کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے منازل کو مقدر کیا ہے اس میں فکسیشن ہے، فکسیشن یعنی ایک خاص سسٹم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کا فیز جو ہے وہ منظم اور اس کو مقدر کیا ہے۔ اس میں جو اختلاف ہے وہ فطری ہے، اور وہ وہی ہے
کہ 29 اور 30، تو جو کہ ہجری کیلنڈر کا جو ایشو ہے وہ الگ ہے، بٹ یہ کہ 29 اور 30 کی تاریخ کہیں پر بھی ہوگی وہ ایک ہوگی، جیسا کہ اس آیت میں بھی آگے کہا گیا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ یہ اس میں اگر لوگ مختلف حساب اور مختلف سنین ہوگا تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اس یقین کا فائدہ نہیں، علم کا فائدہ نہیں دے گا۔ ایک چیز جب اس میں کئی احتمال پیدا ہو جائے، کئی اختلاف پیدا ہو جائے، کئی آپشن آ جائے، تو وہ پھر پرفیکشن کا فائدہ نہیں دے گا، علم کا فائدہ نہیں دے گا، یقین کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو چاند کا نظام ہے وہ منظم اور مرتب ہے، اللہ نے اس کو ایک پراپر سسٹم کے تحت، اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم کے تحت اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے اس میں پرفیکشن ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری آیت ہے جو رمضان کے سلسلے میں ہے، اس میں بھی اور اس میں وحدانیت پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پر بھی پورے قرآن میں اس بات کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ اچھا فلاں جگہ کے لوگ جو چاند دیکھ لیں تو وہ اس حساب سے کریں، فلاں جگہ کے لوگ جو چاند دیکھ لیں وہ اس حساب سے کریں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس میں بھی عام حکم ہے، تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کسی طرح اتنا بنیادی مسئلہ، اتنا بیسک مسئلہ جس پر پورا کا پورا اسلام کی کئی بنیادی عبادتیں جس پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کو اتنا ہلکے میں لے کر کے یہ بات کہہ دینا کہ آپ کی تاریخ الگ، اس کی تاریخ الگ، اس کی تاریخ الگ، جبکہ اس کا شائبہ تک نہیں ہے پورے قرآن میں اور احادیث میں۔ اور جو علم فلکیات ہے اس کی روح سے بھی یہ نہایت ہی بودی بات ہے کہ اس سلسلے کو لوگ اس طرح سے پیش کریں اور اس طرح سے لوگ عمل میں لائیں۔ تو قرآن میں بنیادی طور پر اس کی وحدانیت کا نظریہ پایا جاتا ہے، کہیں پر بھی اس بات کا شائبہ نہیں ہے کہ چاند کے مسئلے میں آپ یہ کہیں کہ فلاں جگہ کے لیے چاند اور ان کے لیے تاریخ الگ، ہمارے لیے تاریخ الگ۔ تو قرآن کے اندر بھی اس معاملے میں ایک پراپر سسٹمیٹک موڈ کا نظریہ ہے اور وحدانیت کا نظریہ ہے، اور پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں جیسا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی پیش کیا کہ آپ نے باضابطہ طور پر اور کسی بھی روایت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں اس بات کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ آپ نے یہ بات کہی ہو کہ اچھا تم فلاں جگہ کے لوگ اپنے حساب سے روزہ رکھ لیں، فلاں جگہ کے لوگ اپنے حساب سے روزہ رکھ لیں، بلکہ آپ نے اس کے برخلاف ہر جگہ عمل کیا۔ آپ کے نمونے اس کے برخلاف ملتے ہیں۔ اس بات کے حق میں سوائے حیرت کی بات ہے کہ اگر یہ بات صحیح اس کو مان بھی لیا جائے تو آخر حضرت ابن عباس کے علاوہ کسی بھی صحابی سے یہ روایت مروی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی بات جس پر اسلام کا بیسک اسٹرکچر کھڑا ہوا ہو، جو الدین القیم کا حصہ ہو، اس سلسلے میں کوئی بھی دوسرے صحابی سے کوئی روایت مروی نہیں ہے، کوئی عمل مروی نہیں ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہو کہ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہو کہ اچھا تم اپنے حساب سے روزے رکھو اور تم اپنے حساب سے۔ تو صرف اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس ایک سائنٹیفک جو اس سلسلے میں نظریہ ہے وہ کیا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر چاند دکھتا ہے، کچھ جگہوں پر لوگوں کو نہیں دکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مختصراً یہ بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دو پورے چاند ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ 29 پوائنٹ سم تھنگ دن کا ہوتا ہے، 29 پوائنٹ سم تھنگ، جو کہ نیچرل ہے۔ اس کے بعد جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں بالکل آ جاتا ہے، بالکل مڈ میں آ جاتا ہے، تو اسے چاند کی پیدائش کہا جاتا ہے،
یعنی کنجکشن اسے کہا جاتا ہے، وہ چاند کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ بالکل زمین سے وہ دکھتا نہیں ہے، وہ بالکل اندھیرا اس پر چھایا رہتا ہے، چونکہ وہ زمین اور سورج کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے یعنی بالکل مڈ سے جو نکلنا شروع ہوتا ہے، یہ اس کی پیدائش کہلاتی ہے، کنجکشن کہلاتا ہے، کہ چاند گویا کہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اس ٹائم سے۔ تو چاند جو اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آربٹ کی طرف بڑھتا ہے، اپنے آربٹ، اپنے مدار کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور زمین پر نظر، زمین جو برہنہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے چاند کی پیدائش کا کم سے کم 17 گھنٹے کے اراؤنڈ اس کی عمر ہونا ضروری ہے، تو ہی وہ برہنہ آنکھ سے دکھ سکتا ہے۔ یعنی چاند کو دیکھنے کے لیے تو اب 29 پوائنٹ سم تھنگ میں جو وہ 2 چاند کا دن پورا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آربٹ سے یعنی مڈ سے یعنی سورج اور چاند کے جب بیچ میں وہ آ جاتا ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اپنے آربٹ کی طرف وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اس ٹائم سے جو اس کی عمر شروع ہوتی ہے، تو اس کو دکھنے کے لیے، زمین سے دکھنے کے لیے اس کی عمر 17 گھنٹے سے 24 گھنٹے چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی جب چاند کی عمر 17 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اراؤنڈ ہوگی تو چاند برہنہ آنکھ سے دکھ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند کا جو آربٹ ہے وہ سرکل نہیں ہے، وہ اوول ہے۔ تو اوول کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے، جو انڈونیشیا کے مشرقی جزائر ہے، وہاں سے صبح ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ ٹائم ادھر سے گزرتا ہے اور ٹائم آگے بڑھتا ہے، ادھر پاکستان، افغانستان، عمان وغیرہ ہوتے ہوئے ٹائم ادھر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیچرل ڈفرینسز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم پھر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، اس طرح سے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیچرل ڈفرینسز ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو جو چاند کا آربٹ ہے وہ اوول ہے، تو جب وہ دوسری جگہ پہ پہنچتا ہے، یعنی ادھر ہم سے ٹائم جو ہے پیچھے رہ گیا اور ادھر ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، تو چاند کی عمر بڑھنے لگتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ دکھے، بٹ تھوڑا سا جیسے 17 گھنٹہ آگے، یعنی 17 گھنٹہ ہم سے 3 گھنٹہ پیچھے رہ گیا ہو، یعنی 15 گھنٹے میں ہمارے پاس ہو یا 14 گھنٹے میں ہمارے پاس ہو، اور وہ ٹائم آگے پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ کسی کے پاس 17 گھنٹے ہو جائے تو اس کو دکھ جائے بٹ ہمیں نہ دکھے، اور ہمیں جب کل ہو کر کے دکھے گا تو اس چاند کی عمر جو ہے کل ہو کر کے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوگی۔ یعنی ادھر اگر 15 گھنٹے چاند کی عمر تھی اور وہ ہمیں آج کے ڈیٹ میں نہیں دکھا، اور کل ہو کر کے پھر جب وہ ہمیں دکھے گا تو وہ گویا کہ 24 گھنٹہ اور یہ پلس 15 گھنٹہ، تو یا آگے پیچھے جو بھی، تو 40 گھنٹے کے اراؤنڈ گویا کہ اس کی عمر ہو جائے گی، تو وہ ہو سکتا ہے ہمیں کل ہو کر کے دکھے۔ تو وہ جب وہ ہمیں دکھے گا تو اس کا سائز تھوڑا موٹا ہوگا، تو وہ جب ہمیں دکھے گا تو اس کا سائز جو ہے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا موٹا ہمیں دکھے گا، تھوڑا واضح دکھے گا، چونکہ اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہوگی اس وقت۔ تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو بیس بنا کر کے آپ 24 گھنٹے کا ڈفرینس کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، وہ نیچرل ہے، اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وقت اگر مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سوڈان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں کہیں گے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور ان کے پاس جب مغرب کا ٹائم ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس کو پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو سرے سے دن کو چینج کر دینا، 24 گھنٹے کو چینج کر دینا، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہاں سنڈے ہے، آج سنڈے ہم یہاں دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو امریکہ میں منڈے نہیں ہے۔
بلکہ نائٹ ہے جو 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو آٹومیٹکلی کچھ دیر بعد ان کے پاس منڈے ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے کا جو فرق ہے وہ ایکچول ہے، 9 گھنٹے کا کہیں پہ فرق ہے وہ ایکچول ہے، 8 گھنٹے کا جو فرق ہے وہ ایکچول ہے، لیکن اس سے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی، نہ ڈیٹ چینج ہوتا ہے، نہ تاریخ چینج ہوگی، نہ دن چینج ہوگا۔ یہ تو ہم عملی طور پہ چاند کو چینج کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آج اتوار ہے، دوسرے کے یہاں سوموار ہے، کسی کے یہاں سنیچر ہے، تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ جو کہ اللہ نے جتنا فرق رکھا ہے فرق اتنا ہی ہوگا۔ تو اگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر کسی نے سوڈان کے اندر چاند دیکھ لیا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص جگہ کہ جزیرۃ العرب ہی، کسی بھی جگہ پر اگر کسی نے بھی چاند دیکھ لیا وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہے، اور تاریخ وہیں سے مرتب ہوگی۔ تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو بیس بنا کر کے یہ کہیں، اور کہیں پر اس کا شائبہ تک نہیں ہے پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں، کہ تم اپنے علاقے کے لوگ، یا یہ بات کہی گئی ہو کہ تم اپنے علاقے میں چاند دیکھو، یعنی اس کو عام کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اہل ایمان کہیں پر بھی چاند دیکھ لے وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہے، اور اس کے برخلاف جو بات ہے وہ نہایت بودی ہے، نہایت سطحی ہے، نہایت بے بنیاد ہے، غیر منطقی ہے، غیر دینی ہے، غیر قرآنی ہے، کہیں سے بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک چاند پر پوری مسلم کمیونٹی کی جو ریسرچ ہے 1400 سال میں، کہ ہم نے ایک ایسی جو ہم نے اٹھایا وہاں سے اختلاف مطلع کو اور اس کی تحدید شروع کی، تو کیسے کیسے نمونے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں۔ اور یہ بات ایک چیز میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جس میں ہماری معلومات سطحی ہیں اس میں ہم فہم کے یعنی سلف کے فہم کو بیس بنا کر کے اور ایسی غیر منطقی باتیں ہم منتقل کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے والی قوم جو ہے کس طرح سے اس سطحیت کا شکار ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، فرسٹ سورس موجود ہے، سیکنڈ سورس موجود ہے، باقی سورس موجود ہے۔ تو ساری چیزیں ظاہر ہے جو فلٹر کا طریقہ ہے، جو چیزوں کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو ہم نے تقریباً جو بات رکھنی تھی وہ رکھ دی، اور اب آپ لوگ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔